شعبان کی 29ویں تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر چاند کا تلاش کرنا واجب ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھیں، اور اگر بادل ہو تو شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے کریں۔ یہ اختیار شرع مختار میں لکھا ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینہ کی پوری گنتی معلوم ہونے کے لیے شعبان کا چاند ڈھونڈنا چاہیے۔ نجومیوں سے جو لوگ سمجھ والے اور عادل ہوں، کیا ان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ان کے قول قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سراج الوحاج میں لکھا ہے، اور منجم کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ یہ معراج الدرایا میں لکھا ہے، چاند دیکھتے وقت اشارہ کرنا مکروہ ہے چاند کی طرف۔ یہ ظہیریہ میں لکھا ہے، اگر زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تو نہ اس کی وجہ سے روزہ رکھیں نہ روزہ توڑیں، اور وہ آنے والی رات کا چاند ہے، یہی مختار ہے۔ یہ خلاصہ میں لکھا ہے، اگر آسمان پر برابر ہو، یعنی ابر ہو، تو بادل ایک شخص کی گواہی رمضان کا چاند دیکھنے میں قبول ہوگی، بشرط یہ کہ وہ عادل اور مسلمان اور عاقل اور بالغ ہو، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی گواہی دینے کی ایک شخص گواہی دے تو بھی مقبول ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے حد لگی ہو اور پھر اس نے توبہ کی ہو تو اس کی گواہی ظاہر روایت کے بموجب مقبول ہوگی۔ یہ فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے۔ جس شخص کا حال پوشیدہ ہے، یعنی یہ نہیں معلوم کہ یہ باطن میں بدکار ہے یا نیکوکار ہے، لیکن ظاہر میں نیکوکار ہوتا ہے، تو اس کو مسقدر الحال کہتے ہیں۔ بس ایسے شخص کے ظاہر حال پر حکم کیا جائے گا، اگرچہ باطن میں بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جس شخص کا حال پوشیدہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں۔ حسن رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت کی ہے کہ اس کی شہادت مقبول ہوگی، یہی صحیح ہے۔ یہ محیط میں لکھا ہے، اور حلوانی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ شرح نقایہ میں لکھا ہے، جو ابو المکارم کی تصنیف ہے۔ غلام کی گواہی پر غلام کی گواہی رمضان کے چاند پر قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عورت کی گواہی عورت کی گواہی پر قبول کی جائے گی۔ قریب بلوغ کے لڑکے کی گواہی قبول نہ ہوگی، اور اس گواہی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حاکم کا حکم شرط نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے حاکم کے پاس گواہی دی، دوسرے شخص نے گواہی سنی، اور ظاہر میں وہ گواہ عادل تھا، تو سامع پر واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ حاکم کے حکم کی احتیاج نہیں۔ چاند کی گواہی میں کیا مفصل کیفیت پوچھنا چاہیے؟ ابو بکر اسقاف نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں بیان کرے کہ میں نے شہر سے باہر جنگل یا کسی بستی میں پھٹے ہوئے بادل میں چاند دیکھا، تو وہ گواہی قبول کی جائے گی۔ اور اگر امام یا قاضی تنہا چاند دیکھے تو اس کو اختیار ہے کہ کسی اور شخص کو گواہی دینے کے واسطے تلاش کرے، یا خود ہی لوگوں کو روزہ کا حکم کر دے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ یہ سراج الوحاج میں لکھا